بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن قرآن مجید کی 27ویں سورت ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے جس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے قرآن سنا اور ان کے دل دہل گئے۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت ہر مخلوق کے لیے ہے۔ ایمان، عقل، دل اور سچائی کا نام ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ جنات میں بھی نیک ہوتے ہیں اور جنات میں بھی نافرمان ہوتے ہیں۔ ان پر بھی شریعت لاگو ہوتی ہے اور وہ بھی قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے، جس میں جنات خود اپنی زبان سے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، کہہ دو میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے قرآن سنا۔ جنات کہتے ہیں ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ یہاں غور کریں، جنات نے بحث نہیں کی، انکار نہیں کیا، صرف سنا اور مان لیا۔ یہ قرآن کی طاقت ہے۔ جنات کہتے ہیں اللہ کی شان بہت بلند ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد۔ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ نادان لوگ اللہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ واحد ہے، بے نیاز ہے اور ہر نقص سے پاک ہے۔ جنات بتاتے ہیں کہ انسان اور جنات دونوں اللہ کے بارے میں غلط گمان رکھتے تھے۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ یہی وہ سچ ہے جو انسان کو گمراہی میں ڈال دیتی ہے۔ جنات کہتے ہیں ہم آسمان کی طرف گئے تو ہم نے پایا کہ وہ سخت پہرے میں ہے اور شہاب ثاقب ہم پر پھینکے جاتے ہیں۔ پہلے ہم خبریں چرا لیا کرتے تھے لیکن اب جو سننے کی کوشش کرے وہ جلتا ہوا شعلہ پاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کی حفاظت اللہ خود فرماتا ہے۔ جنات کہتے ہیں ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ۔ جو اسلام قبول کرے وہ کامیابی کی راہ پر ہے اور جو سرکشی کرے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ آیات واضح کرتی ہے کہ نجات کا معیار نسل نہیں، ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لوگ سیدھے راستے پر چلیں تو ہم ان پر پانی اور رزق کی فراوانی کر دیں، اور فرمایا مساجد اللہ کے لیے ہے، لہٰذا اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ یہ شرک کی واضح نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، سوائے ان کے جو اللہ چاہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم ہیں مگر معبود نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہ اپنے رسولوں کو صرف اتنا بتاتا ہے جتنا وہ چاہے۔ یہاں قرآن ہمیں تقدیر، وحی اور علم الہی کا توازن سکھاتا ہے۔ سورہ جن کے عظیم اسباق۔ قرآن ہر مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔ ایمان دل کی سچائی کا نام ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ نجات صرف اطاعت میں ہے۔ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ آج اگر جنات قرآن سن کر ایمان لے آئے تو ہم انسان ہو کر کیوں غفلت میں ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو دل سے سنا ہے؟ سورہ جن ہمیں پکار کر کہتی ہے واپس آؤ اللہ کی طرف، قرآن کی طرف۔